اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں سے متعلق اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو چاہیے کہ خوب روئیں گے اور کم ہنسیں گے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ تو اس کا بدلہ ہے جو یہ دنیا سے کما کر آئے۔ جہنمی جس وقت جہنم میں جائے گا اس وقت سے وہ رونا شروع کرے گا اور اس کا رونا بند نہیں ہوگا۔ روتے روتے جب آنکھوں سے آنسو سب ختم ہو جائیں گے پھر اس کا رونا خون کا رونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی جواب آئے گا جو قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ان کو کہو کہ روتے رہے، کیونکہ دنیا میں یہ ہنسی مذاق زیادہ کرتے تھے، دنیا میں یہ ہنستے زیادہ تھے، میرے خوف سے روتے کم تھے، تو آج ان کو الٹ کر دو کہ ہنسو کم رو زیادہ۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایسے خوف خدا رکھنے والے کہ آپ پوری زندگی ہنسنا تو دور کی بات ہے آپ نے مسکرایا تک نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو کیا اس کے چہرے پر ہنسی بھی آ سکتی ہے؟ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، جہنم کا خوف ہو، اللہ کے حساب اور کتاب کا خوف رہے، کیا اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئے گی؟ کیا ایسا بندہ بھی ہنسے گا؟ حضرت ربیع بن حراش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بخاری شریف کے رجال میں سے ہیں، پوری زندگی ہنسنا دور کی بات ہے انہوں نے کبھی مسکرایا تک نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے نیکوکار ہیں، کبھی آپ کے زبان مبارک سے جھوٹ نکلا تک نہیں ہے، آپ اتنا خوف رکھتے؟ کہا کہ کیوں نہ رکھو، میں اس وقت تک نہیں مسکراؤں گا اور ہنسوں گا نہیں جب تک کہ میں اپنی آخرت کا گھر نہ دیکھ لوں، آخرت کا مقام میں نہ دیکھ لوں۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا، جب ان کو نہلانے کے بعد کفنانے کے بعد تابوت پر رکھا گیا تو دنیا نے دیکھا کہ آپ نے مسکرانا شروع کر دیا اور اس کے بعد سے مسلسل مسکراتے رہے۔ جب آپ کو قبر میں رکھ کر طاق میں رکھ کر سائڈ سے کچی اینٹ لگا رہے تھے تو ایک اینٹ ہٹ گئی، دیکھا کہ اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ۔ ایسے لوگ اگر اللہ کا خوف رکھیں تو ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ کا خوف کتنا رکھنا چاہیے، ہم جیسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کتنا رکھنا چاہیے۔ یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض نہیں کیا، اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ راضی کر کے گئے، لیکن پھر بھی خوف خدا کا یہ حال ہے کہ کبھی مسکرا نہیں رہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ان حضرات کا اعلیٰ تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ہنسنے اور مسکرانے سے منع نہیں کیا ہے، کہا لگانے سے منع کیا ہے، کیونکہ محمد ابن سیرین یہ بھی رجال بخاری میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو بھائی اس کا قائل ہوں کہ اگر خوشی ملے تو مسکراؤ، اپنے خوشی کا اظہار کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرو۔ وہ قرآن پاک سے استشہاد کرتے، کہتے واللہ اضحک و ابکا، اللہ ہے جو بندہ کو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے۔ دیکھیں ہر بزرگ کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن اگر آپ ہنسیں گے بھی تب بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو بہے بھی تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ نے رونا نہیں، وہاں اگر ہم روئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جہاں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کرنا ہے، ہم وہاں پر اگر خوشی کا اظہار کریں گے تو گویا کہ ہم شریعت کے حکم کو پامال کر رہے ہیں۔ اب شریعت ہمیں اس سے منع نہیں کرتی۔ ابھی میں روایتیں سناتا ہوں۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ایک خاتون بڑھیا آئی. دیکھیے میں یہی سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ہنسی مذاق شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے اور کوئی نہ کوئی اس کا معنی رہے اور حقیقی معنی کو کبھی نہ چھوڑیں آپ. ایک بڑھیا آئی, باتیں ہونے لگی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تدخل الجنت عجوز, کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی. وہ بڑھیا سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا. تھوڑا سا اس کے چہرے پر غم کے آثار آئے. میرے نبی مسکراتے رہے, مسکرا کر پھر آپ نے جملہ دہرا دیا لا تدخل الجنت عجوز, کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی. اب وہ پریشان ہو گئی. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا رہے ہیں. دیکھیے مزاح ہو تو اس درجے پر ہو. شریعت ہمیں کب منع کرتی ہے کہ آپ جو ہے مسکرائیں نہیں, آپ اپنے خوشی کا اظہار نہ کریں, لیکن شریعت ایک دائرہ کھینچتی اور شریعت کہتی کہ اس دائرے میں رہ کر یہ کام کرنا, اس سے ہٹ کر مت کرنا. آپ نے دوبارہ دہرا دیا لا تدخل الجنت عجوز, کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی. میں آپ سے عرض کروں ایک بات, آپ سب بیٹھے ہیں, بڑھیا میں کہہ رہا ہوں تو یہ خاتون کی طرف ہے, تو یہ جتنے بوڑھے ہوں گے تو یہ خوش ہوں گے کہ میرے امام صاحب نے آج بتایا بڑھیا نہیں جائے گی, بوڑھا کے بارے میں نہیں کہا. تو دراصل یہ جنس ہے, یہ بوڑھی اور بوڑھا دونوں اس میں شامل ہے. اب جب وہ پریشانی اس کی بڑھی تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ارے بڑھیا کیوں پریشان ہو رہی ہے, تو جب جنت میں داخل ہوگی تو اللہ تجھے جوان بنا دے گا. بوقت دخول کوئی بڑھیا نہیں رہے گی. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ جملہ کہہ رہے تھے اس بنیاد پر کہ جس وقت تیرا جنت میں داخلہ ہوگا اس وقت تو بوڑھی نہیں ہوگی, اور یہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی جس حال میں ہوں اسی حال میں جنت میں جو ہے ہمیں بھیجا جائے گا, تو بڑھیا کو تو جنت میں بھیجا ہی نہیں جائے گا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں یہ ساری باتیں موجود ہیں, لیکن ہمارے نوجوان مذہب سے دور ہونے کی بنیاد پر, اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی بنیاد پر جب مزاح کے ماحول کو اپناتے ہیں تو کبھی کذب کا سہارا لیتے ہیں, کبھی وہ کسی کے غیبت کا سہارا لے لیتے ہیں, کبھی وہ فحش کلام کا سہارا لے لیتے ہیں, کیونکہ شریعت مطہرہ سے وہ لابلد ہے. ایک انصاری خاتون میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور کافی دیر بیٹھی رہی. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ کافی دیر سے بیٹھی اور یہ جانے کا نام نہیں لے رہی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اے خاتون جلدی جا, اپنے خاوند کے پاس جا, اس کے آنکھوں میں سفیدی ہے. یہ ڈر گئی کہ میرے شوہر کو کوئی بیماری لگی ہے. فوراً اٹھی اور بھاگتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس آئی اور آ کر اوپر نیچے دیکھنے لگی. شوہر تعجب سے پوچھنے لگا کہ بھئی کیا بات ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے تم آ رہی ہو, مجھے ایسے بار بار گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جا جلدی جا, تیرے شوہر کے آنکھوں میں سفیدی ہے. تو شوہر نے مسکرا کر کہا سیاہی بھی تو ہے, یعنی آنکھوں میں سفیدی بھی ہے نا, سیاہی بھی ہے. کہا سیاہی بھی تو ہے. وہ خاتون فوراً سمجھ گئی کہ میرے آقا نے مجھ سے مزاح فرمایا ہے, سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے. پھر وہ خاتون بڑی خوش ہوئی. خوش اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ میرے آقا نے مجھے اس لائق سمجھا, تبھی تو خوش طبعی مجھ سے میرے آقا نے فرمایا, خوش دلی آپ نے مجھ سے مزاح آپ نے فرمایا, مجھے اس لائق اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھا. تو دیکھیں یہاں مزاح بھی ہے اور حقیقت بھی ہے اور سچ بھی ہے, جھوٹ کا سہارا تو نہیں لیا نا. ہمارے یہاں تو اللہ کی پناہ, اگر محفل مشاعرہ میں اگر مزاح کا مشاعرہ رہے تو اس شاعر کو شریعت مطہرہ کے حد کو اس قدر پامال کرتا ہے کہ جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. صرف اس کے پیش نظر یہی بات رہتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو ہنسانا ہے. اب چاہے اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے اسے, وہ اپنے اشعار کو سجانے کے لیے سب کچھ وہ بیان کر دیتا ہے. قرآن کریم نے اسی وجہ سے ہر شاعر کو نہیں,
ایسے شعراء کے بارے میں کہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شعراء ان کی پیروی تو گمراہی ہے، یہ تو بیجا تعریف کرتے ہیں۔ جب یہ محبوب کی تعریف میں آتے ہیں تو زمین آسمان کو ملا دیتے ہیں، جب کسی کی برائی اور ہجوم میں آتے ہیں تو حقیقت کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو اسی کو تو کہا گیا ہے، لیکن شریعت کا مطالعہ کرنے والا آدمی خوب جانتا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں یہ سارے مزاح موجود ہیں، اسے ہم اپنا کر خوش دلی اپنا سکتے ہیں، خوش طبعی اپنا سکتے ہیں اور مزاح بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں سے کہا ہے کہ ہنسو کم رو زیادہ۔ ہم خوف کی وجہ سے دنیا میں ہنستے کم ہے، روتے زیادہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور آ کر کہنے لگے حضور مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کے بچہ پر سوار کروں گا۔ وہ اعرابی کہنے لگے حضور اونٹنی کا بچہ میرا بوجھ کیا برداشت کرے گا، مجھے کیا سہارا دے گا چلنے میں، وہ اونٹنی کا بچہ ہے۔ لیکن آپ بار بار کہتے ہیں میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ وہ پھر بار بار کہنے لگا آقا میں کیسے اونٹنی کے بچہ پہ سوار ہوں گا۔ صحابی نے جب دیکھا کہ یہ بہت پریشان ہو رہے ہیں اور میرے آقا یہ جملہ دہرا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، تو دوسرے صحابی نے اس اعرابی سے کہا اللہ کے بندے اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، اونٹ بڑا اگر ہو تو وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے، مطلب ہے تجھے اونٹ ہی دیں گے۔ پھر وہ صحابی بھی مسکرانے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے مزاح کر رہے ہیں، ہم سے جو ہے خوش طبعی فرما رہے ہیں۔ وہ بھی خوش ہو گئے کیونکہ نیک لوگ اگر کسی سے مزاح کریں تو یہ ان کے لیے باعث فخر ہے۔ تو وہ خوش ہو گئے وہ اعرابی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی کہ اگر تمہارا دل کبھی غم زدہ ہو جائے، افسردہ ہو جائے، اگر اپنے دلوں کو بیٹھ کر دوستوں میں خوش کرنا ہے تو اس قسم کے جملے ہونے چاہیے۔ یہ واہیات داہی اور تباہی کے جملوں سے مت کرنا، اس قسم کے جملوں سے کرنا۔ میں خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء کی بات کرتا ہوں، دیکھیں ان لوگوں کے اذہان اور ان کے آپس میں مزاح کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اتفاق کی بات ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسرے طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیچ میں حضرت علی۔ حضرت علی نے ایک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق پہ یوں رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یوں رکھا، اور جیسے 3 جڑے ہوئے ایسے چلے جا رہے ہیں۔ اب جب تینوں یہ بڑے پیار اور محبت سے جا رہے تھے، اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علی بیننا فی لنا، علی بیننا النون فی لنا۔ یہ جملہ کا میں معنی بتاتا ہوں۔ علی ہمارے درمیان اس وقت ایسے ہیں جیسے لنا کے درمیان میں نون ہے۔ لنا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ پہلے ہے لام، اس کے بعد ہے نون، اس کے بعد ہے الف، 3 ہے نا۔ پہلے ہے لام، لنا لام، اس کے بعد نون، اس کے بعد الف۔ یہ تینوں اکٹھے جا رہے تھے اور تینوں لکھتے ہیں اکٹھے، اس کو توڑ کر نہیں لکھتے، اکٹھے لکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ازراہ مزاح آپ نے فرمایا کہ علی بیننا کالنون فی لنا، علی ہمارے درمیان اس وقت ایسے ہیں جیسے لنا کے درمیان میں نون ہے۔ حضرت علی کا حاضر جوابی سنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ اے عمر اگر بیچ سے نون کو ہٹا دیا جائے گا تو بچ جائے گا لا، اور لا کا معنی ہے کچھ نہیں۔ گویا کہ علی ہے جو ادھر بھی برکتیں دے رہا ہے، ادھر بھی برکتیں دے رہا ہے۔ لنا میں کے درمیان میں نون میں علی ہے، اگر نون کو بیچ سے ہٹا دو تو بچتا کیا ہے؟ آپ ٹوٹل کریں ذرا سا، لام نون اور الف ہے، جب بیچ سے نون کو ہٹا دیا تو بچ گیا لام اور الف، اس کا معنی ہوتا ہے لا، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ تو حضرت علی نے بھی ازراہ مزاح آپ نے فرمایا کہ اے عمر
ہم نون کی طرح بیچ میں تو ہیں ہی صحیح، لیکن اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو بچ جائے گا لا۔ لا کا مطلب ہے نہیں۔ یہ دونوں بزرگ کہنے لگے علی ہم آپ کے بغیر ہیں ہی کیا، یہ سارے آپ کی برکتیں ہیں، یہ پیار و محبت کی بات ہے، یہ عقیدت اور ارادت کی بات ہے، یہ یعنی جب ہم نون کو ہٹا دیتے تو بچ جاتا ہے لا۔ یہ ساری باتیں میں قصے کہانی نہیں سنا رہا، وہ باقاعدہ حدیث ہے یہ۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ساری باتیں جمع کی ہیں اخبار الاذکیاء میں، اور انہوں نے اسی طرف ہمیں مائل کیا ہے کہ لوگوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے داہی تباہی کی باتیں مت کیا کرو، آپس میں جب مزاح کی بات کرتے ہو تو اس طرح کی بات مت کیا کرو جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، یا تمہارے دور میں جاہل لوگ آپس میں کیا کرتے تھے، کبھی ایسے مت کیا کرو، اس ٹائپ کے مزاح کیا کرو جس سے بہترین قسم کا سبق بھی مل جائے اور تمہارے چہرے پر ہنسی بھی آ جائے۔